ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قال الله تعالى في مقام آخر إنا وإنا له لحافظون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر سا حصہ تلاوت کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے بیان کرنے اور وہ دیوار عالم تمام بے اعمال اللہ کی ہدایت کتاب اہم اور تجربہ کتاب قرآن مقدس کے معاملے کی طرف یہ اتنی عظیم اور فضیلت والی کتاب ہے کہ اگر اس کتاب کی نسبت کسی کے ساتھ ہو جائے تو وہ چیز کی فضیلت والی بن جاتی ہے. اگر اللہ کے کلام کی نسبت اللہ کی کتاب کا تعلق کسی نبی اور پیغمبر کے ساتھ ہو جائے اس پیغمبر کا مقام اتنا بلند ہو جائے کہ بقیہ نبی اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر اس کتاب کی نسبت کسی مہینے کے ساتھ ہو جائے تو اتنا عظیم مہینہ ہو جاتا ہے کہ سال کے بقیہ مہینے اس کی عظمت اور فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر اس کتاب اور کلام کی نسبت
نسبت کسی رات سے ہو جائے تو پورے سال کی راتیں اس رات کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس قرآن کی وجہ سے دن کو فضیلت ملے, اس قرآن کی وجہ سے پیغمبر اور نبی کو فضیلت ملے, اس قرآن کی وجہ سے رات کو فضیلت ملے, اس قرآن کی وجہ سے مہینے کو فضیلت ملے. اگر بات ایسی ہے تو جس سینے میں یہ قرآن ہے اس سینے کو فضیلت کیسے نہ ملے؟ اگر کسی کی مرضی یہ ہو کہ میں معاشرے کے اندر مکرم اور معزز بن جاؤں, میری عزت ہو, میری تقریب ہو, معاشرے کے اندر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاؤں, اس انسان کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارے. جو اپنی زندگی کے اندر قرآن کو شامل کر لے, حدیث قرآن کی تفسیر ہے, حدیث کو شامل کر لے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ مصداق بن جائے, تبھی اسے عزت ملے گی, تبھی اس کا وقار بلند ہوگا. اور یہ حقیقت ہے, کوئی ایسے بنی بنائی بات نہیں. اسی قرآن کی وجہ سے معاشرے کو عزت ملی, اسی قرآن کی وجہ سے قبائل کو عزت ملی, اسی قرآن کی وجہ سے مکہ کے ماننے والوں کو, ایمان والوں کو عزت ملی. جو مہاجرین کہلائے قرآن کی وجہ سے عزت ملی, جو انصار کہلائے قرآن کی وجہ سے عزت ملی, جو ازواج مطہرات کہلائی قرآن کی وجہ سے عزت ملی. مومنوں کو عزت ملی ہے قرآن کی وجہ سے, مسلمانوں کو عزت ملی ہے قرآن کی وجہ سے. قرآن کے نزول سے پہلے جو معاشرے کی حالات تھی, اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا. ان کی حالت کیا تھی؟ عقیدے کے اعتبار سے وہ کہتے کہ لات, منات, عزا, حبل, فلاں فلاں ہمارے معبود ہیں, رب کو چھوڑ کے ان کی پوجا کر رہے تھے. اور ان کی سیرت کا یہ عالم تھا, ماں کی قدر نہیں, والد کی عزت کا خیال نہیں, بیٹیوں کو زندہ میں ڈھول دیا جا رہا ہے, ہمسایوں کے حقوق کی پاسداری نہیں, ایک دوسرے کا مال غصب کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, لڑائی جھگڑا فساد کتنا عام ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی شروع ہوئی, کئی سال گزر گئے, بلکہ صدیاں گزر گئی, نسلیں ختم ہو گئی پر ان کی لڑائیاں ختم نہ ہوئی. اتنے بڑے لڑائی کرنے والے باہم شیر و شکر کیسے ہو گئے, اتنے فسادی لوگ امن کا گہوارہ کیسے بن گئے, اتنے غلط عقائد اور نظریات کے حامی لوگ, ان کا اللہ کی توحید کے اوپر اتفاق کیوں ہو گیا, اتنی بگڑی نسل اتنی عظیم کیوں بنی کہ اللہ اس میں نہ کیا کہ یہ میرے جماعتی ہیں, یہ میرے ساتھی ہیں. ان کے اندر یہ تبدیلی کس طرح آئی, ان کا نظام زندگی کیسے بدلا؟ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ تبدیلی قرآن کی وجہ سے تھی جو پیغمبر کی زبان سے صادر ہوا. اللہ نے جب اپنے پیغمبر کو منصب نبوت پہ فائز کر کے اور قرآن کا تحفہ دے کے حکم دیا کہ جاؤ چاہیے اپنی قوم کے اندر, اب قوم میں جا کے کیا کرنا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا,
میرے پیغمبر اس بگڑی ہوئی قوم کے اندر جب تم نے جانا ہے تو تمہارا عمل کیا ہو، تمہارا فعل کیا ہو، کس نہج پہ تم نے محنت کرنی ہے، کون کون سی باتیں اپنی برادری کو جا کے سنانی ہے۔ اپنی برادری کے سامنے جا کے میرا پیغمبر تمہیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تمہیں قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان کو بھر دینا میں خدا کا کام ہے۔ یہ تبدیلی قرآن کے ذریعے آئے گی، یہ نظام قرآن کے ذریعے بدلے گا، ان کے معاشرے کا بگاڑ قرآن کے ذریعے ختم ہوگا، اس قرآن کے ذریعے ان کے درجات بلند ہوں گے، اس قرآن کے ذریعے ان کی بیماریاں ختم ہوں گی، ان کے عیب ختم ہوں گے، ان کے قصور ختم ہوں گے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے پیغمبر نے جب قرآن اپنی برادری کے سامنے پڑھا، کون کہنے لگی یہ اللہ کی کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں، کسی راہب سے سن کے آئے ہو، کسی ساحر سے سن کے آئے ہو، کسی شاعر سے سن کے آئے ہو۔ اللہ نے فرمایا نہ، میرے قرآن کے اوپر الزام نہیں لگانا، میرے پیغمبر کے اوپر الزام نہیں لگانا۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ میرا پیغمبر شاعر نہیں، اور یہ اس کی عظمت کے مناظر نہیں، اس کے منظر کے مناظر نہیں، اس کی شان کے مناظر نہیں کہ میں اس کو شعر و شاعری نہیں لگوں، بلکہ میرا پیغمبر جو تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے کسی راہب کی کلام نہیں، کسی شاعر کی کلام نہیں، کسی ذاکر کی کلام نہیں، کسی اور مخلوق کی کلام نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر کون سا ہے؟ وہ قرآن مبین، جو قرآن کھلا قرآن ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی شک نہیں کرنا، اور اس پیغمبر کے بیان کے اندر بھی تم نے شک نہیں کرنا، یہ میں اللہ کی کتاب ہے۔ مخالفت تو تب کرو جب یہ قرآن تمہیں تکلیف پہنچاتا ہو، تمہیں غلط راستے پہ چلاتا ہو، تمہارے اندر کوئی نقص اور عیب پیدا کرتا ہو، تمہارے اندر بیماریوں کو پیدا کرتا ہو، بلکہ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جو بیماریوں کو ختم کر کے شفا دے دیتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ قرآن شفا ہے۔ کیسی شفا ہے؟ ایک ہوتی ہے ذہنی وجود کی بیماری، ایک ہوتی ہے اندر باطن کی بیماری۔ ذہنی بیماری تو ذہنی بیماری ہے، جو اندر کے دل کی بیماری ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کو انہیں کہا انہوں نے آرام لیا اور بتلاؤ کہ میرے دل میں کیا ہے۔ کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی سائنسدان اپنی مشینریوں کے ذریعے یہ بات نہیں بتلا سکتا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، شرک ہے، منافقت ہے، غلط گمان اور غلط خیال ہے، کسی کے بارے میں
کسی مولوی کو پتہ نہیں چلے گا، کسی ڈاکٹر کو پتہ نہیں چلے گا، کسی مشینری کے ذریعے پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جو دل پہ ایسے ماجے لگاتی ہے کہ دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، دل کے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ جب وجود سے تکلیف ختم ہو جائے تو وجود کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے ذریعے جب دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں تو دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا خیال، اللہ کی معرفت، اللہ کا یقین، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، اللہ کی کلام، یہ اسباب ایسا اسباب ہے، اگر کوئی قرآن پہ عمل کرے تو کفر ختم ہو جائے، حسد ختم ہو جائے، کینہ ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، غلط گمان اور خیال ختم ہو جائے۔ یہ اس قرآن کی وجہ سے ہے، یا قرآن والے کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اب دنیا فلموں کے اندر، فلموں کے ذریعے، سمجھنا میں اس بات کو، لوگ اپنے ماحول کے اندر امن تلاش کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت اور اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے فلمیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی آخر میں اچھا رزلٹ ہوتا ہے، ڈرامے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی رزلٹ ہوتا ہے، جسے قرآن کے ذریعے سمجھ نہیں آ سکتی اس بدبخت کو فلموں کے ذریعے بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ جو قرآن کے ذریعے اپنی اصلاح نہیں کر سکتا وہ بد نصیب ہے، وہ ڈراموں کے ذریعے بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ نہ فلمیں ہیں، نہ ڈرامے ہیں، نہ کہانیاں ہیں، بلکہ معاشرے اور انسانی وجود کی اصلاح کا ذریعہ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اللہ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، اگر تمہاری مرضی یہ ہے کہ معاشرے کے اندر امن برپا ہو جائے، اگر تمہاری مرضی یہ ہے کہ وجود کی اصلاح ہو جائے، دل کی اصلاح ہو جائے، چاہیے یہ کہ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ بنا لو۔ اگر قرآن کے ساتھ تعلق بن گیا، ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، دو چیزیں مل جائیں گی، ایک دل کو شفا مل جائے گی اور دوسرا مومنین کو رب کی طرف سے رحمت مل جائے گی۔ اور یہ دونوں پہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ ہماری نظر تو پیسے کے اوپر ہے، ہماری نظر تو عمدہ مکان کے اوپر ہے، ہماری نظر تو دنیا کی کمائی کے اوپر ہے، اس لیے ہمارے دل و دماغ میں اہمیت بھی پیسے کی ہے، اچھے مکان کی ہے، اچھی گاڑی کی ہے۔ اگر کسی انسان کو موت کی فکر ہو اور اس کے دل میں رب کا ڈر ہو تو پھر اس کو اہمیت ہوگی تو قرآن کی اہمیت ہوگی، اور اس قرآن کی اہمیت ہے کیا؟ انسان منصب انسانیت پہ فائد ہوگا۔ کیسے؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ قسمیں اٹھا اٹھا کے اللہ انسان کی حسن کی قسمیں اٹھاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ
انسان خسارے میں آئے، یہ انسان نقصان میں آئے، مگر وہ انسان نقصان میں نہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لے آیا ہے، جو اعمال صالحہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ایسے بندے کے لیے میں اللہ کی طرف سے اچھا بدلہ ہے، اچھا انعام ہے۔ کوئی نام کس صورت کے اندر ہے، کوئی نام کسی شکل کے اندر ہے، رحمت للمؤمنین، اس بندے کو رب کی طرف سے رحمت مل جاتی ہے، جس بندے کو رب کی طرف سے رحمت مل جائے وہ خوش نصیب بندہ ہوتا ہے۔ اگر بڑھاپے کے اندر زکریا علیہ السلام کو رحمت مل جائے، یحییٰ علیہ السلام کی صورت کے اندر زکریا علیہ السلام خوش نصیب ہے، بغیر باپ کے، بغیر شوہر خان کے اگر مریم کو بیٹا مل جائے، عیسیٰ علیہ السلام منصب نبوت پہ بھی فائز ہو جائے اور ماں کی گود کے اندر بولنا بھی شروع ہو جائے، یہ رب کی رحمت ہوتی ہے، رب کی رحمت کی وجہ سے عصمت مل جاتی ہے۔ اگر ایوب علیہ السلام کا سارا کچھ ختم ہو جائے، مال و متاع مل جائے، اولاد ختم ہو جائے، کچھ بھی اس کے پاس نہ رہے، حتیٰ کہ وجود کے اندر بھی بیماریاں گھر کر جائیں، اس کے بعد اگر صحت مل جائے، اولاد بھی دوبارہ مل جائے، مال بھی دوبارہ مل جائے، یہ رب کی رحمت ہے۔ رب کی رحمت کی وجہ سے عظمت مل جاتی ہے، درجات بلند ہو جاتی ہے، یہ رب کی رحمت ہے۔ اللہ کا پیغمبر بیٹھا ہوا ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو اور اس کو دیکھ کے صحابہ کرام کی آنکھوں سے بھی آنسو، نبی بھی رو رہا ہو، صحابہ بھی رو رہے ہو، اوپر سے قرآن رحمت بن کے آ جائے، روتے ہوئے پیغمبر کو ہنسنے پہ مجبور کر دے، روتے ہوئے صحابہ کرام کو خوشیوں کے اندر لے آئے، یہ رب کی رحمت ہے۔ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى، یہ رب کی رحمت ہے۔ پیغمبر کے غم دور ہو گئے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، آنکھوں سے آنسو ہے، اللہ کے پیغمبر مغموم ہے، پیغمبر پریشان ہے، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو ہے، آپ السلام کو دیکھ کے صحابہ کرام بھی مغموم ہے، صحابہ کرام بھی پریشان ہے، اوپر سے قرآن رحمت بن کے آیا ہے، اتنا پیغمبر کے کام دور ہو گئے، کیوں؟ اللہ کی رحمت مل گئی ہے۔ ایک وہ وقت ہے بیت اللہ کے رحمت کو پکڑ کے اللہ کے پیغمبر رو کے جدائی کے لیے سوچ رہے ہیں کہ میں بیت اللہ سے جدا ہو رہا ہوں، لیکن رب کی رحمت آئی ہے، نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تجھے صرف بیت اللہ ہی نہیں دوں گا، بیت اللہ کے باسیوں کو تیرا غلام بھی بنا دوں گا۔ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ رب کے قرآن کے اندر اعلان ہے نا، نبی کے غم دور ہو رہے، صحابہ کرام کے غم دور ہو رہے، نبی کی پریشانی دور ہو رہی ہے، رب کی طرف سے تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہاں اب سمجھنا، اگر تم بھی چاہتے ہو ہمارے غم ہم سے دور ہو جائیں، اگر تمہاری مرضی بھی یہ ہو کہ ہماری مشکلات حل ہو جائیں، ہماری دل کی مرضیاں اللہ پوری کر دے،
اللہ کہتا ہے جس طرح میرے نبی کا قرآن کے ساتھ تعلق تھا تم بھی اپنا قرآن سے تعلق بنا لو، میں تمہاری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ ماشاءاللہ یہ بہت خوشی کی بات کہ جس گھر کے اندر اللہ کے پورے قرآن کی تلاوت ہوئی، جس گھر کے اندر پورے قرآن کی تلاوت ہو جائے، اب نور ایمان ہمارا یہ یقین ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور فرشتے کیا لاتے ہیں؟ مغفرت کا پیغام لاتے ہیں، رحمت کا پیغام لاتے ہیں، خوشی کا پیغام لاتے ہیں۔ جہاں جس گھر میں پورے قرآن کی تلاوت ہو لاکھوں مرتبہ ملائکہ خوشیوں کا پیغام لے کے آئے ہوں گے، مغفرت کا پیغام لے کے آئے ہوں گے۔ ایک مثال سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر موجود تھے کہ یہود کی چند لڑکیاں، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال تلاش کیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے ان بالوں کو لے کے وہ گئی، کنگھی کے اوپر لپیٹ کے گرا دے کے جادو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اسے ایک کنویں کے اندر لٹکا دیا۔ جادو بڑھاتا ہے، جادو ہو جاتا ہے، یہ شیاطین کا عمل ہے، مسلمانوں کا عمل قرآن ہے، شیطانوں کا عمل جادو ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت خراب رہنے لگی، جیسے بھی رہنے لگی، طبیعت خراب رہنے لگی۔ اب ایک پیغمبر، اس پیغمبر کے وجود کے اوپر تکلیف آ گئی یہودی لڑکیوں کی وجہ سے، آپ پریشان ہو گئے۔ اللہ نے اس پریشانی کا حل قرآن کی آخری سورت نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ایک ایک آیت پڑھتے چلے جاؤ گے، اور جو گرہیں دی گئی ہیں آپ کے بال مبارکوں کو، وہ گرہیں کھلتی چلی جائیں گی اور آپ کے وجود سے جادو کا اثر زائد ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ صورتیں ختم ہوں گی، جادو کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ اب میں آپ سے یہ اگر انصاف کی بات کرواؤں، اگر جادو کا خدشہ ہو یا کسی کے غلط عمل کا کسی گھر کے اوپر یا وجود کے اوپر خدشہ ہو، انصاف کرنا، قرآن پڑھنا چاہیے یا مولویوں کی طرف بھاگنا چاہیے؟ اور مولوی صاحب تمیز لو، مولوی صاحب نے دو لینے لگا دی، چلو جی 500 روپے دے دو، 1000 روپے دے دو، مولوی صاحب کی جیب گرم کر دی، بڑے خوش ہو کے واپس آ رہے ہیں، جی مولوی صاحب کو تمیز لے آتا ہے، اور جادو بھی ختم ہو جائے گا اور ٹونے بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ جہالت ہے، جہالت، یہ بے وقوفی ہے، یہ پاگل پن ہے جو ہماری ماؤں اور بہنوں میں زیادہ ہے، جو عورتوں میں زیادہ ہے۔ یاد رکھنا، اگر اللہ کے قرآن کے اوپر یقین ہے تو وہ یقین کا تقاضا یہ ہے کہ اگر خطرہ اس قسم کا محسوس ہو، رب کعبہ کی قسم جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس گھر میں جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ جس انسان کی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہو اس کے وجود میں جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو یہ خطرہ لاحق ہو، قرآن کی 2 سورتوں سے جادو کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے، پورے قرآن پڑھنے سے کہاں اثر باقی رہے گا؟ اور جس گھر کے اندر پورے قرآن کی تلاوت ہو اس گھر کے اندر بھی جادو کا اثر باقی نہیں رہ سکتا۔ جب گھر میں جادو کا اثر نہیں رہ سکتا تو گھر والوں میں بھی جادو کا اثر نہیں رہ سکتا۔ اگر اس کے باوجود بھی کسی کا عقیدہ یہ ہو، باوجود اس کے گھر میں قرآن کی تلاوت بھی ہو، باوجود اس کے گھر کا جو وکیل ہے قرآن کی تلاوت بھی کرے، اور وہ یہ یقین بھی رکھے کہ میرے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، میں اسے
جہالت کہتا ہوں، میں اسے پاگل پن کہتا ہوں، میں اسے بیوقوفی کہتا ہوں، اسلام سے دوری کہتا ہوں۔ جو مسلمان راسخ مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے، کامل مسلمان ہے، قرآن میں اس کو یقین ہے، وہ قرآن پڑھنے والا ہو تو اسے یہ یقین رکھنا چاہیے اس قرآن کی وجہ سے میرے اوپر کوئی جادو نہیں ہو سکتا۔ اگر جادو ہو سکتا قرآن والوں کے اوپر، پھر سب سے بڑھ کے صحابہ کرام پہ جادو ہوتا۔ یہود و نصارہ جادو کرنے والے تھے، ان کے جادو کا اثر نہ میرے نبی کے اوپر ہوا قرآن کی وجہ سے، نہ صحابہ کرام کے اوپر ہوا قرآن کی وجہ سے، نہ مفسرین کے اوپر ہوا قرآن کی وجہ سے، نہ محدثین کے اوپر ہوا قرآن کی وجہ سے، نہ مومنین کے اوپر ہوا قرآن کی وجہ سے، نہ مسلمانوں کے اوپر ہوا قرآن کی وجہ سے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، جس گھر کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، جس وکیل کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، اس وکیل کے اوپر اور اس گھر کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی اگر کوئی یقین رکھے کہ جادو ہو گیا ہے، یاد رکھنا یہ اس کی جہالت ہے۔ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے۔ اب سمجھنا اس آیت کی تشریح، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، توجہ کرنا بھائی۔ یہ ہو گیا دعا کریے۔ سر مولوی سارے علاقے میں ناراض ہو جائیں گے، پیار کے سارے روز کی بات پڑھا کرتا۔ اچھا چلو اب سمجھنا بھائی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، سادہ ترجمہ سننا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے نازل کیا ہے کس چیز کو؟ من القرآن، قرآن کو۔ اس قرآن کا اثر کیا ہے؟ اس قرآن کی تاثیر کیا ہے؟ اس قرآن کے اندر طاقت کیا ہے؟ شفاء، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن ہر مرض کی علاج ہے، ہر درد کی یہ قرآن دوا ہے۔ اب اگر کسی وجود کے اوپر جادو ہو، وہ قرآن پڑھے، جادو ایک بیماری ہے، قرآن کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب بتاؤ طبیعت سے ختم ہوگی یا قرآن سے ختم ہوگی؟ مولوی لکھ دیتا ہے کہ فلاں فرشتے کا نام، فلاں فرشتے کا نام، ایسے دائیں بائیں لائنیں لکیریں کھینچ دیتا ہے اور کہتا ہے جا، اور تیرے پتر بھی ہو جائیں گے، تیرے کاروباری نفع بھی ہو جائے گا، تیری پریشانی بھی دور ہو جائے گی، تیرے گھر کی لڑائی بھی مک جائے گی، تیرا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب خدا خدا نہ ہوئے مولوی خدا ہو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن بیماری کا علاج ہے، یہ قرآن درد کی دوا ہے۔ کوئی لڑائی ہو گئی ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی فساد ہو گیا ہے، آپس کے اندر کوئی اختلاف ہو گیا ہے، اگر یہ قرآن درمیان کے اندر آ جائے، اختلاف ختم ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال سمجھنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے جا کے اطلاع دے دی، اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ وفات پا گئے ہیں، تلوار نکال کے چلے گئے۔ خبردار اگر کسی نے کہہ دیا میرے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کی گردن قلم کر کے رکھ دوں گا، کوئی ننگی تلوار لے گئے۔ صحابہ کرام کے مجمع کے اندر جلال کے ساتھ حضرت عمر فاروق داخل ہوئے، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں، عمر فاروق سے کہتے ہیں اے عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق بیٹھ گئے۔ اللہ کے پیغمبر کے یار
صدیق اکبر نے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کرنا شروع کر دی، اللہ کے سوا کل من علیہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کے بارے میں، میرا پیغمبر آپ نے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور ان کفار نے بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جب دونوں میں پاس ہوں گے تو میں اللہ تم دونوں کے درمیان میں فیصلہ کر دوں گا۔ جب قرآن کی آیت سامنے آ گئی، حضرت عمر فاروق نے اختلاف ختم کیا اور خاموش ہو گئے۔ یہ قرآن ہے جو اختلاف ختم کر دیتا ہے، یہ قرآن ہے جو لڑائیاں ختم کر دیتا ہے، اور یہ قرآن ہی ہے کہ جو فیصلہ کرتا ہے۔ اور جب قرآن کا فیصلہ ہو جائے تو رب کی رحمت مل جاتی ہے۔ جب قرآن کا فیصلہ ہو جائے پھر پریشانیاں ختم، غم ختم، تکلیفیں ختم، بیماریاں ختم۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ چیزیں ختم ہوتی نظر نہ آئیں تو وہ رب کی طرف سے مومنین کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور ایسی آزمائش ہوتی ہے۔ دوسری بات سمجھنا، ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے کہ ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، پھر بھی ہماری لڑائیاں تو ختم نہیں ہوئی، جھگڑے ختم نہیں ہوئے، ہمارا کاروبار جو ہے اس نے تو ترقی نہیں کی، ہمیں تو وہ جو نفع ملنا چاہیے تھا نفع نہیں ملا۔ اللہ نے اس کو بھی قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماتا ہوں، کبھی مال کی تنگی دے گے، کبھی اولاد کی تنگی دے گے، کبھی تمہارا مال تم سے واپس لے گے، کبھی تمہاری اولاد دے کے واپس لے گے۔ یہ میری طرف سے تمہیں آزمائش ہے۔ اگر کوئی ان آزمائش کے اندر کتا رہ گیا، ثابت قدم رہ گیا، یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سبحان اللہ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابرین جو صبر کرے گا۔ کیا مطلب صبر کرنے کا؟ چیخے چلائے گا نہیں، مولوی کے آگے جا کے روئے گا نہیں، اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑے گا، اللہ سے نا امید ہو کے کسی دوسرے کی جا کے منت کرنا نہیں کرے گا۔ وہ ہمارے گھر میں لڑائی ہے، ہمارے گھر میں جھگڑا ہے، ہمارے گھر میں فساد ہے، ہمارے کاروبار کے اندر ترقی نہیں ہو رہی، ہمیں نفع نہیں مل رہا، کسی اور کے سامنے شکوہ نہیں، شکایت نہیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے میرا اللہ رحیم بھی تو ہے، کریم بھی تو ہے، غفور بھی تو ہے، غنی بھی تو ہے، سخی بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے، خالق بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، رازق بھی تو ہے۔ میرا اللہ میرے بچوں کے اوپر اولاد کی تکلیف آئی ہے، مجھے کاروبار کی پریشانی آئی ہے، میرے گھر کے اندر لڑائی ہے، میرے گھر کے اندر جھگڑا ہے، بھائیوں کا آپس میں اتفاق نہیں، بیٹے اور باپ کی آپس میں نہیں بنتی۔ میرا اللہ اس سب کچھ کے باوجود میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا، تیرے دروازے کو چھوڑ کے کسی قبر پہ جا پہنچو، تیرے دروازے کو چھوڑ کے کسی مولوی کے سامنے جا کے آؤ، تیرے دروازے کو چھوڑ کے کسی اور کو شکوے کرو، شکایتیں کرو۔ میرا اللہ میرا رونا بھی تیرے سامنے، میرا دھونا بھی تیرے سامنے، میری دعائیں بھی تیرے سامنے، میری التجائیں بھی تیرے سامنے، میری پکار بھی تیرے آگے، میری سوال بھی تیرے آگے۔ اللہ کہتا ہے جو میرا دروازہ چھوڑ کے غیر اللہ کے سامنے نہیں جاتا، غیروں کے سامنے شکوے نہیں کرتا، شکایتیں نہیں کرتا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو، خوشخبری سنا دو، اگر تو نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں اللہ بھی تجھے کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ واقعہ سنو، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ کسی کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ ان کی قسمیں اٹھانے لگ گیا۔ یہ عام سی بات نہیں ہے کہ کسی کے عمل پہ رب ان کی قسمیں اٹھانے لگ جائے اور وہ اتنے رب کو محبوب اور پیارے بن جائے کہ رب ان کے بارے میں شہادت دینے سے پہلے قسمیں اٹھانے لگ جائے۔ ایک گروپ ایسا تھا کہ جن کا اللہ کے اوپر اتنا یقین تھا کہ انہیں قتل بھی کر دیا گیا، انہوں نے رب کا دروازہ نہیں چھوڑا، انہیں آگ کے اندر پھینک دیا گیا، لیکن رب کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ ہم مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جب اگر پریشانی کوئی آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو بلاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے رو، التجا کرو، آنسو بہاؤ۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نے میرے سامنے رونا شروع کر دیا تو میں تمہاری مرادیں اور دعاؤں کو پورا کر دوں گا۔ کسی اور کی طرف تو تب انسان بھاگے کہ جب اللہ سننے والا نہ ہو، جب اللہ دعا کو قبول کرنے والا نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، مجھے مانگو تو صحیح، تو مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب ان مومنین کو جب جلایا گیا، آگ میں پھینکا گیا، شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہمارے آگے آ کے ہم سے معافی مانگ لو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر۔ مشرکین نے شرط کیا لگا دی؟ کفار نے کیا شرط لگا دی؟ ہمارے معبودان باطلہ سے معافی مانگو، ہمارے خداؤں سے معافی مانگو، ہم تمہیں آگ میں نہیں ڈالیں گے، ہم تمہیں جلائیں گے نہیں، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم مر تو سکتے ہیں، قتل تو ہو سکتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے تو دے سکتے ہیں، پر رب سے تعلق اپنا ختم نہیں کر سکتے۔ رب سے تعلق ختم ہو نہیں سکتا۔ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، ان کو شہید کر دیا گیا، آگ کے اندر پھینک دیا گیا، جل رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ العزیز الحمید۔ ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا کہ ان کے پیروں کے سامنے، مولویوں کے سامنے، ان کے پتوں کے سامنے جا کے معافیاں مانگنے لگ جائیں، آو بتا کرنے لگ جائیں، شکوے شکایت کرنے لگ جائیں۔ کوئی عام سی تکلیف نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا ظلم نہیں ہے، اتنا بڑا ظلم ہے، آگ کے اندر ڈالے جا رہے ہیں۔ ان کی بچوں کو، ان کے پورے والدین کو، ان کی عورتوں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، پر وہ کہتے ہیں یہ سارے ظلم کو برداشت کر سکتے ہیں، اور اپنے رب کے ساتھ تعلق ختم کریں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے آگ کے اندر بھی جا رہے ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ تھوڑا سا سمجھنا اس بات کو۔ کوئی والد ہو نا اپنی اولاد سے محبت کرتا ہو، اور وہ والد کیا پتر یہ مکان جو ہے نا میں نے تیرے لیے بنایا ہے، بیٹا خوش ہے ابو نے میرے لیے یہ مکان بنایا، پھر باپ کہے وہ بیٹا
چل اس میرے گھر سے باہر نکل، میں تجھ سے تیرا مکان واپس لیتا ہوں. بیٹا کہے گا اس ٹائم تو بڑی گلا کرتا سی، تیرے واسطے مکان بنایا تو ہم کہنا باہر نکل. اگر رقبہ جائیداد کارخانہ اور دکان باپ اولاد کو دے دے اور پھر کہے چل یہاں سے، تیرا کچھ بھی نہیں. بیٹا کہے گا اس وقت تو میرے لیے سب کچھ بنا رہا تھا، اب مجھے کہتا ہے یہاں سے باہر نکل. بیٹا اس کے باوجود کہ بیٹے اور باپ کے درمیان محبت ہے پھر بھی شکوہ زبان پہ آ جاتا ہے. اگر ماں کوئی چیز دے کے واپس لے لے بیٹا شکوہ کرتا ہے، کوئی شوہر کوئی چیز دے کے واپس لے لے بیوی شکوہ کرتی ہے، دوست کوئی چیز دے کے واپس لے لے دوست سے شکوہ کرتا ہے. ہاں یہ وہی مومن ہے جن کے اپنے گھر تھے، جن کے اپنے کاروبار تھے، جن کی اپنی اولادیں تھی، جن کے والدین تھے، جن کی بیوی تھی، جن کے بچے تھے. اللہ نے ازمائش میں ایسا ڈالا مکان چھن گئے، اولاد شہید ہو رہی ہے، بیوی جو ہے آگ کے اندر جا رہی ہے، پورے والدین جل رہے ہیں. آیا کہ انہوں نے اللہ کے سامنے شکوہ کیا ہے کہ شکوہ نہیں کیا؟ اللہ کہتا ہے نا اتنے پکے مومن تھے، کسی مولوی کے پاس طویل لینے کے لیے نہیں گئے، بلکہ چوں ازمائش بڑھتی چلی گئی. وما نَقَمُوا إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. جو ان کافروں کی طرف سے ظلم بڑھتا چلا گیا، اسی طرح ان مومنوں کا ایمان بھی بڑھتا چلا گیا. کوئی شکوہ نہیں کیا اللہ سارے مکان واپس لے لیں تو اللہ تم نے ہماری فلاں چیز واپس لے لی ہے، نہیں کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے اندر بھی جا رہے ہیں اور رب کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں. باللہ العزیز الحمید، حمید کا معنی تعریف والا. اس کا انداز کیا ہے؟ وہ آگ میں جاتے ہوئے ایک انداز اختیار کر رہے تھے، اللہ نے ان کے انداز کو قرآن بنا دیا. اللہ نے ان کے انداز کو قرآن بنا دیا. کیا اے اللہ مکان لے لیے تو نے، کاروبار ختم کر لیے تو نے، ہماری اولادوں کو ہم سے جدا کر دیا تو نے، اس سب کچھ کے باوجود میرا اللہ باللہ العزیز الحمید تین چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے میرا اللہ ہر چیز چلی گئی، اس سب کچھ کے باوجود الہ تو ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اگر ہم مظلوم نظر آ رہے ہیں، ہمیں آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا یقین یہ ہو گیا ہے اللہ تو کمزور ہو گیا ہے، تو مغلوب ہو گیا ہے. نہیں العزیز غالب ہے تو ہی اللہ ہے. اور اس کے باوجود ہم جل رہے ہیں تب بھی میرا اللہ تعریفیں ان کافروں کی نہیں جو ہمیں جلا رہے ہیں. الحمید تعریفیں نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم جلنے کے لیے تیار ہو گئے. یہاں مفسرین نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا کہ کفار نے دیکھا کہ ہم نے بوڑھوں کو جلایا، عورتوں کو جلایا، بچوں کو جلایا، پر ان میں سے تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو کچے عقیدے کا ہو، تھوڑی سی تکلیف ہو تو رب کو چھوڑ کے مولویوں کی طرف بھاگنے والا ہو. بڑے پکے عقیدے والے ہیں یہ. جتنی آزمائشیں آئی، جتنی تکلیفیں آئی ہیں، یہ تو اللہ کا نام لینا چھوڑتے ہی نہیں ہے. یار کوئی حلقہ ایسا اختیار کرو، ہم دنیا کو یہ تو منہ دکھائے نا کہ ہمارے اس طریقے کی وجہ سے فلاں جو ہے اس نے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا ہے. یار کیا کرے؟ ایک عورت کو لیا، عورت کو جس کی گود میں معصوم دودھ پینے والا بچہ ہو، کیونکہ ماں اپنے بچے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے. جب اسے کہیں گے کہ تو اپنے ایمان کو چھوڑ، رب کو چھوڑ، وگرنہ تیرے بچے کو آگ میں ڈال دیں گے، وہ اپنے بچے کو بچاتے بچاتے اپنے ایمان کو چھوڑ جائے.
کہنے لگے یار بات ٹھیک ہے. ایک عورت مومنہ ایسی پکڑ کے لے آئے جس کی گود میں معصوم بچہ ہے. آپ کے چیخے اور دھیانے پہ گڑ کر کے ان مشرکوں کا سردار کہتا ہے اگر تو نے ایمان کو نہ چھوڑا، اپنے عقیدے کو نہ چھوڑا، اپنے نظریے کو نہ چھوڑا، تیرے بچے کو تو اسے چھین کے آگ کے اندر پھینک دیں گے. اگر بچے کو بچوانے کا پروگرام ہے، اپنے عقیدے کو جوڑ، نظریے کو جوڑ. ماں پریشان ہو گئی، ایمان بچاتی ہوں بچہ جاتا ہے، بچے کو بچاتی ہوں ایمان جاتا ہے، اب کروں تو کیا کروں. آگ کے دھیانے پہ کھڑی ہو گے، سوچ رہی ہے اور دل کے اندر خیال آیا ہے بچہ تو اندر سے جو باہر آیا ہے وہ آگ کے اندر جل جائے یہ تو میں برداشت کر سکتی ہوں، پر ایمان جو میرے دل کے اندر راسخ ہوا ہے اس کے اوپر کوئی داغ لگ جائے، کوئی دھبا لگ جائے، میں اسے برداشت نہیں کرتی. اپنے بچے کو اٹھا کے ان مشرکوں کے حوالے کر دیتی ہے. انہوں نے اس بچے کو اٹھا کے آگ کے اندر ڈال دیا. آخر ماں کی ممتا تھی، ماں کی محبت تھی، ماں کا پیار تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ نے جب دیکھا کہ ماں رو رہی ہے اندر سے آگ کے اندر، وہ بچہ جو گیا ہے آگ سے کھولنے کی طاقت دے دی ہے. آگ کے اندر وہ کہہ رہا ہے تو بڑا مادر کہ عمارت گلزار خلیل، تو بڑا مادر کہ عمارت گلزار خلیل، منت قد مار بے جلی. دنیا دیکھ رہی ہے کہ میں آگ میں جل رہا ہوں، یہ ان کی خام خیالی ہے. میں آگ میں نہیں جل رہا، میں تو جنت کے اندر مزے لے رہا ہوں. اللہ اکبر. جو بندہ مشکل کے اندر، تکلیف کے اندر رب کے ساتھ تعلق ختم نہیں کرتا، قرآن کا دامن نہیں چھوڑتا، ایسا بندہ اللہ کہتا ہے اس کے لیے قرآن شفا بھی بن جاتا ہے، اس کے لیے قرآن رحمت بھی بن جاتا ہے. دعا فرماؤ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے صحیح معنی میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جنہوں نے اس جگہ قرآن پڑھا ہے، قرآن سنا ہے، اور جنہوں نے یہ سعی اور کوشش کی ہے، یہ ماحول بنایا ہے، اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی مشکلات کو حل کرے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. وبا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا ارحم الراحمین ارحم برحمتک نستغیث. اے میرا اللہ جس نے قرآن پڑھا ہے اس کا قرآن پڑھنا قبول و منظور فرما. یا اللہ اس قرآن کو ان کے لیے ذریعہ نجات فرما. یا اللہ ان کے والدین کو اس قرآن کی وجہ سے برکتیں نصیب فرما. یا اللہ اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ان کے دلوں کو نور ایمان سے مزین فرما. یا اللہ جس گھر میں قرآن پڑھا گیا ہے اس گھر والوں کو ہر قسم کی مشکلات اور تنگیوں سے دور فرما. یا اللہ ہر قسم کی خوشیاں عطا فرما. یا اللہ ہر مصیبت ہر پریشانی سے نجات عطا فرما. اے میرا اللہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں تیری رحمت کا نزول ہوتا ہے. میرا اللہ یہاں بھی قرآن پڑھا گیا ہے تو اپنی دائمی رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ جنہوں نے قرآن سنا ہے یا جنہوں نے قرآن پڑھا ہے میرا اللہ ان کی ہر قسم کی تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اس جگہ قرآن پڑھا گیا ہے یہ جتنے بھی بھائی ہیں ان کا آپس میں پیار اور محبت پیدا فرما. یا اللہ ان کے خلوص میں اضافہ فرما. یا اللہ ان کی دینداری میں اضافہ فرما.
میرا اللہ انہیں قرآن پہ عمل کرنے والا بنا. یا اللہ ان کے مال و جان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. میرا اللہ تو انہیں رزق حلال عطا فرما. یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ان کی زندگی کے ہر لمحات کو خوشیوں کو رکھ دے. میرا اللہ یہ جتنے بھی نوجوان بھائی ہیں والدین کی خدمت کرنے والا ان کو بنا. یا اللہ والدین کی قدر کرنے والا بنا. یا اللہ والدین کا کہنا ماننے والا بنا. میرا اللہ ان کی نیکی اور تقوی کے اندر اضافہ فرما. یا اللہ معاشرے کے اندر ان کو معزز فرما. یا اللہ ان کی عزت اور تکریم کے اندر اضافہ فرما. یا اللہ جنہوں نے قرآن سنا ہے اس پڑھنے اور سننے کی وجہ سے انہیں اجر و ثواب عطا فرما. یا اللہ کل قیامت کے دن اس قرآن کو بخشش کا ذریعہ فرما. یا اللہ اس قرآن کی وجہ سے انہیں مغفرت کا پیغام عطا فرما. یا اللہ اس قرآن کی وجہ سے ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ان کے مال و جان کی حفاظت فرما. یا اللہ رمضان المبارک کے اندر ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہو گئی، جو غلطیاں ہو گئی، یا اللہ وہ غلطیاں ہم سے معاف فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرما. ہماری تلاوتوں کو قبول و منظور فرما. ہمارے نوافل کو قبول و منظور فرما. یا اللہ ان روزوں کے اندر ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ کوتاہیاں معاف فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. میرا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جو بھی رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ترقی درجات فرما. میرا اللہ مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہے تو ان کی نصرت کو حمایت فرما. یا اللہ مسلمان مجاہدین جہاں کہیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما. یا اللہ تو ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ کفری طاقتوں کا کلا کما فرما. یا اللہ ہمارے دل کو نور ایمان سے مزین فرما. میرا اللہ ہمارے دل کو نور قرآن سے مزین فرما. یا اللہ ہم تمام کو پکا سچا نمازی بنا. یا اللہ ہم تمام کو قرآن پڑھنے والا بنا. یا اللہ ہم تمام کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم تمام کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مرتے ہوئے کلمہ طیبہ نصیب فرمانا. یا اللہ کلمہ شہادت نصیب فرمانا. یا اللہ موت کی سختی سے محفوظ رکھنا. میرا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا. میرا اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا. یا اللہ ہم تمام کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا. یا اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار بنانا. میرا اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا. یا اللہ کل صراط سے آسانی کے ساتھ گزار دینا. یا اللہ تو ہم تمام کے اوپر اپنے رحمتوں کی برسات نازل فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah